ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عتیب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ایئر شو میں اس طیارے کا کریش کر جانا بھارتی دفاعی صنعت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم، آپ کی توسط سے آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی سلام. بیسیکلی تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ یہ ایئر شوز کے اندر یہ اپنی کیپیبلٹی کو ڈسپلے کرنے کے لیے انہوں نے یہ جہاز لے کے آئے تھے. لیکن وہاں اور ایئر شوز کے اندر جو وزٹرز کے علاوہ بہت سارے کسٹمرز بھی یہ جہازوں کو دیکھنے آتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو بھی دیکھنے آتے ہیں. لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے تیجا کا کریش ہو جانا اور ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کا انتقال کر جانا بڑا افسوسناک بھی ہے. لیکن یہ اٹس بڑا ریفلیکٹ کر رہا ہے آن دی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی جو کیپیبلٹیز ہیں. تیجا جو ہے یہ بہت 1985 سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پہلے یہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کے تحت یہ شروع ہوا تھا. یہ اپنا داسو ایویشن جو ہیں، جو کہ جنہوں نے جو رفال بھی جنہوں نے بنایا اور دیا ہے، وہ اس کے کنسلٹنٹ بھی ہیں. اس کو بہت پرابلمز آئے ہیں اس پرٹیکولر پروگرام کو. بیچ میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کے انجنز کے مسئلے، اس کے ایئر فریمز کے لیکن سر مسئلے. ایسے طیارے کو آپ دبئی ایئر شو میں لے کر آ رہے ہیں، کیا یہ درست اسٹریٹجی تھی؟ اور اس شو کی میں اہمیت بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں. ایسے شو میں بھارت کو ایسی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے فردر؟ اب دیکھیں، بھارت کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا. اس کے لیے پریشر تھا کہ پاکستان اپنے کئی سالوں سے اپنے JF-17 کو انٹرنیشنل ایئر شوز پہ لے کے جا بھی رہا تھا، اور ہر ایئر شو میں وہ ایئر ڈسپلے بھی کر رہے تھے. تیجا جو تھا وہ ایبسنٹ تھا پورے ان ایئر شوز میں. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ایئر شو میں تیجا کو انہوں نے اپنا پرفارم کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے. لہٰذا JF-17 کا پریشر شاید ان کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ تیجا کو وہاں پہ پوزیشن کیا اور ایئر ڈسپلے میں اس کو اپنا پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا. اب تیجا جو ہے یہ انڈین ایئر فورس میں 2016 سے کیا کہتے ہیں انڈکٹ ہوا ہے. یہ ضرور آئی ایم شیور کہ یہ کیا کہتے ہیں تیجا کو ہندوستان کے اندر یہ ایئر شوز میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. لیکن اس کو انٹرنیشنل ایئر شوز میں لے کے آنا، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیپیبلٹی اس طرح کی نہیں ہے، ایگزیکٹلی اور لے کے آنا بہت بڑا رسک تھا. بہت بڑا رسک تھا. اور یہ رسک اس لیے لیا گیا کیونکہ 10 مئی میں ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. انٹرنیشنل میڈیا پر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور اسی پریشر میں انہوں نے اپنے ایک پائلٹ کی جان بھی گنوا دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا. بہت شکریہ. عتیب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.